یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ واقعات کیے اور ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کیے اور ہمارے ملکی دفاع کو کمزور کرنے کی کوشش کی، یہ سازش اس ملک کے خلاف سازش تھی، اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں ان کے خلاف آج ہم آپ کو وہ ثبوت دکھائیں گے بھی، اور آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ اس گھنونی سازش میں ملوث تھے ان کے چہرے بے نقاب بھی کریں گے اور قوم کو یاد دلائیں گے کہ یہ کون لوگ تھے جو اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہو گئے، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہی ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسا کام کیا جو کبھی دشمن بھی نہ کر سکا۔ تو اور ان لوگوں کو اب تک کیا سزا دی گئی ہے اور ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ 9 مئی کا واقعہ ایک افسوسناک ترین واقعہ تھا، اور ہم سنتے آئے، ہم تو جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھے، ہم نے بچپن سے لے کے اب تک سیاسی معاملات جیسے بھی ہوں کبھی ملکی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دی کسی بھی سیاسی جماعت نے۔ تو یہ ایک انتشار پسند ٹولہ تھا، یہ فتنہ پھیلانے والا ٹولہ تھا جو اپنے ہی ملک پہ حملہ آور ہو گیا سیاسی مفادات کی خاطر۔ یعنی مفاد سیاسی ہے، مفاد ذاتی ہے، اور آپ ملکی دفاع کو کمزور کرنے نکل پڑے، آپ اپنے ہی ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ دشمن بھی جب جنگ کرتا ہے تو جنگ کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ دشمن نے کبھی یہ جرت نہیں کی، دشمن نے کبھی یہ ہمت نہیں کی، کیونکہ دشمن کو پتا تھا کہ جب ملکی سالمیت کی باری آتی ہے تو پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی نیوی، پاکستان کی ایئر فورس دنیا کی بہترین فورسز میں گنی جاتی ہیں، اور کچھ دور کی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب بھارت کے 2 طیارے گرائے گئے تھے، بڑی مہارت کے ساتھ ہمارے پائلٹس نے مقابلہ کیا تھا۔ تو یہ 9 مئی کے واقعات کرنے والے جو لوگ تھے، جو ملک میں آگ لگوانا چاہتے تھے، جو ملک کو انتشار کی نظر کرنا چاہتے تھے، اور جو ٹولیوں میں مختلف مقامات پر گئے، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی شہید ہے جس نے ملک پہ جان نثار کی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ یہاں سنانا چاہتا ہوں۔ جب کیپٹن کرنل شیر خان کو کارگل کے محاذ پہ شہید کیا گیا تھا تو اس وقت کے بارڈر کے دوسری سائڈ پہ انڈین بریگیڈیئر، جو اس وقت بریگیڈیئر تھے، بریگیڈیئر مہندر پرتاپ سنگھ باجوہ، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا دلیر جوان نہیں دیکھا جو مسلسل ہمارے حملوں کو پسپا کر رہا تھا، جو مسلسل بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ تو کہتے میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جب تک اس کو نہیں گراؤ گے ہم یہ جنگ جو ہے اس میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی باڈی لائی گئی تو انڈین بریگیڈیئر دشمن ہے، دشمن تعریف کر رہا ہے، انہوں نے 2 لائنیں لکھی کہ کیپٹن کرنل شیر خان آف 12 NLI Northern Light Infantry has fought very bravely and must be given his due recognition، کہ کیپٹن کرنل شیر خان نے بڑی بہادری اور دلیری سے مقابلہ کیا ہے، ان کو کوئی ایوارڈ دیا جانا چاہیے اور ڈیو ریکگنیشن دی جانی چاہیے۔ یہ رکا ان کی جست خاکی کی جیب میں، انہوں نے یونیفارم کی جیب میں رکھا، اور جو پاکستان آ کے وہ رکا کھلا، آپ نے ان کے مجسمے کو آگ لگا دی، ان کے مجسمے کی بے حرمتی کی۔ شہداء کی بے حرمتی، شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے جو جان قربان کر دیتا ہے۔ جان سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں نا انسان کے پاس دینے کے لیے۔ اگر کوئی جان کا نذرانہ پیش کر دے، جان قربان کر دے، اس سے بڑھ کے
اور کیا قربانی ہو سکتی ہے جان کی قربانی کے علاوہ؟ اور آپ بھی اس سے بڑھ کے کیا کر سکتے تھے کہ آپ نے مجسموں کو آگ لگا دی، شہداء کی یادگاروں کو اینٹیں ماری سیاسی مقاصد کی خاطر؟ سیاست کبھی بھی اتنی مقدم نہیں تھی کہ ملکی سالمیت کے اوپر حاوی ہو جائے کہ آپ شہداء کے نشان مٹا دیں. یعنی آپ کو اختلاف تھا، آپ سیاسی پارٹیوں کے خلاف جلوس نکالتے. آپ کو اختلاف تھا، آپ اپنی سیاسی رہنما کے حق میں جلوس نکالتے. مقصد اختلاف نہیں تھا، مقصد انتشار پھیلانا، مقصد فتنہ پھیلانا، مقصد ملک میں تباہی بربادی پھیلانا تھا. کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ سرفراز رفیقی کی تصویر لگی ہو اور اس کو اینٹیں ماری جا رہی ہوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کیپٹن کرنل شیر خان کا مجسمہ سر پہ اٹھایا اور اس کو دے کے نیچے مار کے اس کی بے حرمتی کر رہے ہوں، جس کی دشمن تعریف کر رہا ہے. دشمن تو لڑ رہا تھا نا، جنگ کے محاذ پہ لڑ رہا تھا. دشمن کو کیا ضرورت تھی تعریف کرنے کی؟ دشمن کہتا ہے ایسا بہادر جوان نہیں دیکھا، اور آپ مجسمہ اٹھا کے اس کی بے حرمتی کرتے ہیں سیاسی مقاصد کی خاطر. میں ثوابی خود گیا اور کیپٹن کرنل شیر خان کے بھائی انور لالا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا جی میں قوم کی طرف سے معذرت کرنے آیا ہوں. یعنی ان کا کیا قصور شہداء کا؟ ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے، آپ اس پہ الگ کیمپین چلاتے ہیں. آپ نے جو جہاز میاں والی میں جلایا، دشمن کا پائلٹ گرانے والے لوگ ہیں ہماری ایئر فورس کے بہادر افسران جوان. ابھی نندن کا جہاز کس نے گرایا تھا؟ اور اس نے 2 ٹارگٹ ملے تھے، 2 کے 2 ٹارگٹ ریکارڈ ٹائم میں. آج پوری دنیا میں ایم ایم عالم کا نام کیوں ہے؟ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ 60 سیکنڈ میں اتنے جہاز کسی نے نہیں گرائے جتنے ایم ایم عالم نے گرائے. تو یہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، نیور اگین. میں بالکل اس دفعہ ہماری جو 9 مئی کے حوالے سے ایک سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ بے حرمتی ان کی گوارا نہیں، ہونے دینا اب دوبارہ نہیں، نیور اگین. یہ دوبارہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات، سیاسی مفادات کی خاطر قوم کے ہیروز کی بے حرمتی کریں. دہشت گردی کی جنگ میں لوگ شہید ہوئے ہیں، سویلینز نے جانے دی ہیں، پولیس نے دی ہیں، رینجرز نے دی ہیں، کسٹمز کے اہلکار اینٹی سمگلنگ کی کیمپین میں شہید ہو رہے ہیں. کبھی شہداء کے گھر جا کے دیکھیں کہ ان کے ورثہ پہ کیا گزرتی ہے. ان کی بیوائیں، ان کی مائیں، ان کے بہن بھائی کس کرب میں مبتلا ہوتے ہیں پوری زندگی کے لیے. کہ جس کے گھر میں پرچم میں لپٹی ہوئی لاش لائی جاتی ہے، پرچم میں لپٹا ہوا تابوت لایا جاتا ہے. آپ اتنی تو لحاظ کر جاتے کہ آپ شہداء کی تکریم ہی سیکھ لیتے. آپ شہداء کی یادگاروں کو تو نظر آتش نہ کرتے، بے حرمتی نہ کرتے، پتھراؤ نہ کرتے. قومی غیرت کے نشان ہے، جہاز کو نہ جلاتے اور پھر کہتے جی ہم نے نہیں کیا. ذرا آپ ویڈیو چلا کے دکھائیں کہ یہ کون لوگ تھے، اور اس کے بعد اس کے لیگل ایسپیکٹس پہ آتا ہوں. ذرا ویڈیو چلا دیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کون سے چہرے تھے جنہوں نے یہ ملک کے خلاف سازش کی اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی. صاحب کے بھانجے کہہ رہے ہیں کدھر چھپے ہوئے باہر نکلو ہم آ گئے ہیں. یا تو کہہ دیں میرا بھانجا نہیں ہے، کوئی اوپر سے اتری ہوئی مخلوق ہے جو میں نہیں جانتا، اس کا نام کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، یہ کون ہے. یا کہہ دیں کہ یہ خاتون ایک رکن قومی اسمبلی کہہ رہی ہیں اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں. پاکستان پہ جان بھی قربان، پاکستان پہ ہر چیز قربان. پاکستان کی سال میں آج جو بھی ہم جس بھی عہدے پہ ہیں، جو بھی آج مقام ملا ہے پاکستان کی وجہ سے ہے. یہ ملک سب سے پہلے ہے، سیاست بعد میں ہے، شخصیات بعد میں ہے، ہر چیز اس کے بعد ہے. تو آپ نے دیکھ لیا رہنما گاڑیوں پہ چڑھ کے کہنے کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے، رہنما کہہ رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس پہنچو، کوئی کہہ رہا ہے جی ایچ کیو پہنچو، کوئی کہہ رہا ہے جو مقامات بتائے گئے ہیں اس پہ پہنچو. یہ کون لوگ تھے؟ آپ نہیں تھے؟ جھٹلا دیں. 2 خواتین آپ نے دیکھا بد زبانی کر رہی ہیں، گالیاں دے رہی ہیں، غلیظ زبان استعمال کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ اختلاف کرنے کا طریقہ ہے، اختلاف کرنے کا سلیقہ ہے، مگر آپ نے تو وہ دشمنی کی کہ آپ نے کہا کہ ایک شخصیت نہیں تو پھر پاکستان بھی نہیں. پاکستان رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تا قیامت رہے گا. یہ قربانیوں کے بعد ملک حاصل کیا گیا تھا. لاکھوں افراد شہید ہوئے تھے اس ملک کو بنانے کے لیے. دریاؤں میں ان کی لاشیں موجود تھیں، ٹرینیں آئی تھیں بارڈر کے پار سے لاشوں سے لدی ہوئیں. ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے. اور آج دیکھیں کہ کیا بارڈر کے پار آزادی حاصل ہے لوگوں کو، مذہبی آزادی ہے. آئے دن جو سلوک ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جو کشمیر کا حال ہے
کیا آپ اس سے ناواقف ہیں؟ اور آپ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے انتشار اور فساد اور فتنے کے علاوہ؟ تو میں تو جوڈیشری سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک یہ کیسز منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ ان لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں مل سکیں؟ اور ان کے چہرے بے نقاب کیوں نہیں ہو سکے؟ تاخیر کس بات کی ہے؟ امریکہ میں کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا، تمام لوگوں کو سزائیں دی گئیں، تمام لوگ جو ہیں مہینوں کے اندر منطقی انجام تک وہ کیسز پہنچے۔ یہاں پہ کیا دقت ہے کہ ایویڈنس ہے آپ کے سامنے، اپنے منہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں، GHQ جا رہے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو کیا امروانے ہیں، کیا تاخیر ہے کہ ان کیسز کے فیصلے نہیں ہو پاتے؟ آپ نے خود سن لیا ہے۔ تو ایک اس میں یہ بھی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ یہ جو گمراہی ہے یہ اپنے مقاصد کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور بعد میں کسی نے وکیل کرنے کا بھی نہیں پوچھا، کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کی کوئی معاونت کر دیں، آپ کو کوئی لیگل ہیلپ کی ضرورت ہو۔ تو یہ گمراہ کرنے والے کون تھے؟ ہمیں نوجوان نسل کو بھی یہ بتانا ہے کہ اس ملک کی سالمیت سے ہماری بقا، ہمارا سب کچھ اس ملک کی سالمیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور انتشار فتنہ اور فساد کو ہم نے مسترد کرنا ہے، ہم نے قومی یکجہتی پیدا کرنی ہے، ہم نے ملکی سالمیت کے لیے کام کرنا ہے۔ اکانومی کے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، ملک ٹیک آف کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی، پرائیویٹائزیشن ہو، FBR کے ریفارمز ہوں، اخراجات کی کمی ہو، دنیا کے مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں، مالیاتی بین الاقوامی جریدے کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ترقی کی اشارہ پر گامزن ہونے جا رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ تاریخی ایک کوآپریشن چل رہی ہے، چین کے ساتھ ایک کوآپریشن چل رہی ہے، دنیا کے ممالک کے سربراہان، ایران کے صدر پاکستان تشریف لائے، پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ پذیرائی مل رہی ہے، اور پاکستان کی تعریف لوگ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ایسا کیا تھا کہ جس کی خاطر آپ یہ انتشار اور فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے تھے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 9 مئی کے دن کو قوم کبھی نہیں بھولے گی، ان مکروہ چہروں کو کبھی نہیں بھولے گی جنہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا، اور نہ بھولنے دیں گے۔ یہ ایسا واقعہ جو بھولنے نہیں دیں گے، مگر یہ بھی ساتھ وعدہ ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، اور پاکستان کی سالمیت کی خاطر، پاکستان کی ترقی کی خاطر، پاکستان کی بقا کی خاطر جو اقدامات کرنے پڑے اٹھائیں گے۔ مگر یہ 9 مئی ہمیشہ ایک سیاہ ترین دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ 27ویں رمضان کی شب حاصل ہونے والا یہ مملکت پاکستان، مملکت خدا داد، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ ہمیں روکا کیوں نہیں؟ یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ 3-4 لاشیں گریں، وہاں پہ محاذ آرائی ہو، وہاں پہ لڑائی ہو، وہاں پہ جھگڑا ہو، اور پھر کہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے، ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ آپ کو دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کو اس دن لاشیں نہیں ملی اٹھانے کے لیے، آپ کا پورا منصوبہ تھا نوجوانوں کو مروانے کا وہاں پہ، اس لیے آپ پوچھتے ہیں کہ ہمیں روکا کسی نے کیوں نہیں؟ ہم جا رہے تھے، ہمیں روکنا چاہیے تھا۔ آپ میں کوئی فہم و فراست، کوئی عقل نہیں تھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ سارے کلپریٹ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، یہ آئیڈینٹیفائی ہوئے کیسے؟ جیو ٹیگنگ کے ذریعے کس کس کی لوکیشن وہاں کی تھی، موبائل ٹاور کی، کون کتنی دیر موجود تھا، کون کتنا آگے گیا۔ یعنی قائد اعظم کے گھر کو آگ لگا دی، ایک دہشت گردوں نے زیارت ریزیڈنسی جلائی تھی، اور ایک سیاسی دہشت گردوں نے جناح ہاؤس جلایا۔ یہ تو خیال کر لیتے کہ یہ قائد اعظم کا گھر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر ہے، بابا قوم کا گھر ہے، وہ بھی خیال نہیں کیا کیونکہ سیاسی مفاد عزیز تر تھا مملکت خدا داد سے۔ تو میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دوبارہ نہیں ہونے دینا، نوجوان نسل کو یہ بتانا ہے کہ اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں، اور ساتھ عدلیہ سے میری گزارش ہے کہ یہ کیسز منطقی انجام تک پہنچنے چاہیے۔ اور کل ایک کابینہ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے، اسی حوالے سے وزیر اعظم اس میں خطاب کریں گے، اور بطور خصوصی مہمان ہم نے پیپلز پارٹی کے اراکین کو بھی اس میں دعوت دی ہے، IPP کے ساتھیوں کو دعوت دی ہے، نیشنل پارٹی کے ساتھیوں کو اس میں دعوت دی ہے، MQM آلریڈی کابینہ کا حصہ ہے، PMLQ آلریڈی کابینہ کا حصہ ہے، اور شام کو وزیر اعظم صاحب ایک کنونشن سینٹر میں تقریب سے بھی خطاب کریں گے۔ مقصد صرف یہ تھا بتانا کہ اب ملک کی سالمیت پہ انشاءاللہ تعالیٰ آنچ نہیں آنے دیں گے،
اور ملک کی ترقی میں جو حصہ ڈال سکیں گے ڈالیں گے.